اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں براق ڈیجیٹل۔ میں آج کے مہمان کے ساتھ غلام مصطفیٰ بزدار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، استاد ایک ایسی ہستی جس کا ذکر ہوتے ہی جو ہے ذہن میں ایک اچھا نقشہ جو ہے سامنے آتا ہے۔ استاد ایک ایسی ہستی ہیں جس کو کہتے ہیں کہ اس کی عظمت کو ترازو میں نہیں تولا جا سکتا۔ یہ ایک پیغمبری پیشہ ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ میں آپ کے لیے معلم بن کے آیا ہوں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اس شعبے کی کیا فضیلت ہے اور اس کا کیا کردار ہونا چاہیے۔ لیکن بلوچستان میں ایک قائم نجی یونیورسٹی کے استاد نے جو ہے تمام اساتذہ کا جو وہ ہے نام جو ہے مٹی میں ملا دیا ہے۔ استادوں کے نام پہ اس کو دھبا کہہ سکتے ہیں۔ دہشت گردوں کا جو استاد ہے وہ ثابت ہوا ہے، اور مزید جو ہوشربا اس نے انکشافات کیے ہیں۔ آج اسی پہ ہی بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس پہ بات کرنے کے لیے سابق ترجمان ہے بلوچستان حکومت بابر یوسفزئی صاحب۔ سر، سب سے پہلے شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کا۔ سر، یہ بتائیں کہ ہمیشہ یہ کہا جاتا ہے کہ ریاست یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، پروپیگنڈے کرتے جو ہے نظر آتے ہیں، خاص کر جو ان کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس ہیں۔ ریاست اور کیا کرے؟ قاضی عثمان کے حوالے سے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ریاست نے اس کو پڑھایا اسکالرشپ پہ، اس کو نوکری دی، اس کو مراد دی، اس کی اہلیہ کو جابز دی، تو ریاست نے اس کو کیا کمی دی ہے؟ پھر بھی ریاست سے غداری، ایسا کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی بالکل بزدار صاحب، آج کا جو آپ کا ٹاپک ہے یہ ٹاپک نہیں ہے، یہ حقیقت ہے، اور ہمیں اس حقیقت کو بلوچستان کے بچے کو بتانا ہوگا۔ یہ تو بھیڑ کے لبادے میں بھیڑیا تھا، یہ تو انسان کے لبادے میں شیطان تھا، یہ تو استاد کے لبادے میں دہشت گرد تھا، سہولت کار تھا۔ اس نے کتنے معصوم لوگوں کا قتل عام کیا ہے، کتنے لوگوں کی سہولت کاری کی ہوگی، اور وہ دہشت گرد بعد میں جاتے ہیں ہمارے معصوم لوگوں کو شہید کرتے ہیں، معصوم بچوں کو شہید کرتے ہیں۔ خود اس نے اعترافی بیان کیے ہیں۔ ریاست نے قاضی عثمان کے لیے کیا نہیں کیا؟ اسے اسکالرشپ پر اعلیٰ تعلیم دلوائی، پشاور یونیورسٹی سے، قائد اعظم یونیورسٹی سے، وہاں سے پی ایچ ڈی کروائی۔ اس کے بعد یہ آتا ہے اور جو ہے نا بھارتی اپنے جو ان کے جو آقائیں ان کے حکم پر بلوچستان میں معصوم لوگوں کو مرواتا ہے، ان کے لیے یہ یہاں پر سہولت کاری کرتا ہے، دہشت گردوں کو تیار کرتا ہے۔ اپنے اعترافی بیان میں یہ کہہ رہا ہے کہ نومبر کے مہینے میں ریلوے اسٹیشن پہ جو حملہ ہوا تھا، جو خودکش حملہ ہوا تھا، اس خودکش حملہ آور کو سہولت کاری دینے والا قاضی عثمان تھا۔ اس سے پہلے جو دہشت گرد آیا تھا کلاس سے، اس کا علاج کروانے والا قاضی عثمان تھا۔ یہاں پر خواتین ہماری بچیوں کو جو پڑھنے کے لیے یونیورسٹیز جاتی ہیں، جو پڑھنے کے لیے کالجز جاتی ہیں، وہاں پر ان کا جنسی استحصال کر کر، ان کے ساتھ جسمانی برے تعلقات بنا کر، ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بچیوں کو استعمال کر کر یہ دہشت گردوں کے لیے استعمال کرواتا تھا۔ یہ انسان کہلانے کے قابل ہے؟ یہ تو شیطان ہے۔ آج میرا دل رو رہا ہے، ایسے لوگ ہماری یونیورسٹیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جو ہماری نسلوں کو تباہ کر رہے ہیں۔ اس کے لیے ریاست نے کیا نہیں کیا؟ اسے پڑھایا، لکھایا، اسکالرشپ پہ پڑھایا، اس کو نوکری دی، اس کی اہلیہ کو نوکری دی۔ 18 گریڈ کا یہ اسسٹنٹ پروفیسر تھا، کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لاکھوں روپے یہ ریاست سے تنخواہ کی بد میں لے رہا تھا، دیگر مراد لے رہا تھا، لیکن آپ اس کا وہ شیطانی دماغ دیکھیں۔ یہ BLA مجید بریگیڈ کا اہم رہنما تھا۔ اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اسے ٹارگٹ دیے جاتے تھے۔ ابھی 14 اگست کو اس نے جو ہے نا بلوچستان میں تباہی پھیلانی تھی، ہماری جشن آزادی کو اس نے جو ہے نا، ہمارے جشن کو اس نے ماتم میں بدلنا تھا۔ اس نے جو اپنے خودکش تیار کیے ہوئے تھے۔ میں تو سلام پیش کرتا ہوں ہماری سیکیورٹی فورسز کو کہ انہوں نے جا کر اس شیطان کو پکڑا، انہوں نے جا کر اس شیطان کو انٹروگیٹ کیا، انویسٹیگیشن کی۔ اس کے ساتھ جتنے اس کے مورے تھے، جنہوں نے پھٹنا تھا، جنہوں نے 14 اگست کو ہماری جشن آزادی کو خراب کرنا تھا، ان سب کو گرفتار کیا۔ بلوچستان کی سیکیورٹی فورسز اس ٹائم واقعی میں خراج تحسین کی مستحق ہیں۔ کتنے خودکش بمباروں کو پکڑا گیا، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ کتنی بڑی ان کی پلاننگ تھی، اسے ہماری سیکیورٹی فورسز نے ناکام بنایا، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں۔ قاضی عثمان پہلے دن سے دیکھیں، جب سے یہ اپنی اسٹڈیز کر رہا تھا، وہاں پر جاتا ہے قائد اعظم یونیورسٹی میں، وہاں پر BLA کے لوگوں سے ملتا ہے، تنظیم کے لوگوں سے ملتا ہے، اپنے اعترافی بیان میں وہ بتا رہا ہے، اور اس کے بعد وہ ان کے لیے جو ہے نا کام کرنا شروع کرتا ہے۔ یہاں پر آتا ہے بیٹم یونیورسٹی میں پروفیسر لگ جاتا ہے، لیکن کام اس کے کیا ہوتے ہیں؟ BLA کے لوگوں کو سہولت کاری کرنا، کس طرح دہشت گردوں کا علاج کروانا ہے، کس طرح دہشت گردوں کو اپنے گھر پر ٹھکانہ دینا ہے، اپنے گھر پہ پناہ دینی ہے، کس طرح دہشت گردوں کو جو ہے نا موٹر سائیکل کبھی فراہم کرنی ہے، کبھی اسلحہ فراہم کرنا ہے، کبھی ان کے ٹارگٹ پر لے جا کر ان کو چھوڑ دینا ہے کہ جاؤ یہ تمہارا ٹارگٹ ہے، جا کر یہاں پر معصوم لوگوں کا قتل عام کرو۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ہمیں اس بات کو پوری دنیا کو اب بتانا ہوگا کہ دیکھیں کس طریقے سے BLA BLF مجید بریگیڈ ہمارے معصوم لوگوں کا قتل عام کرتی ہے۔ ہمیں اپنی سیکیورٹی فورسز کو جو ہے نا اس ٹائم جتنا میں کہتا ہوں سلام پیش کروں کم ہے، لیکن ہماری سیکیورٹی فورسز کو اب چاہیے کہ اب اسکروٹنی کرے۔ سرکاری اداروں میں جو بیٹھے ہوئے ان کے سہولت کار ہیں ان کی اسکروٹنی کرے، تعلیمی اداروں میں بیٹھے ہوئے جو ان کے سہولت کار ہیں ان کی اسکروٹنی کرے، ایک ایک دہشت گرد کے سہولت کار کو نکالے۔ دیکھیں یہ جنگ جو ہے یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے، یہ بہت بڑی جنگ ہے۔ اس جنگ میں
ہندوستان نے اور ہندوستان کے جو ہم خیال ملک ہیں جو پاکستان کو مستحکم نہیں دیکھنا چاہتے ہیں, انہوں نے اپنی پوری انویسٹمنٹ لگا دی ہے, انہوں نے اپنی پوری پالیسیز کے لیے بنا دی ہے. اجیت دول ہو یا جو ہے نا امیت شاہ ہو, ان دونوں نے پورا یہ پلان کیا ہوا ہے کہ بلوچستان کو کسی طریقے سے غیر مستحکم کرنا ہے, پاکستان کو کسی طریقے سے غیر مستحکم کرنا ہے. اجیت دول نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہے, امیت شاہ وہاں پر جو ہے نا انڈین پرائم منسٹر مودی کی کیبنٹ کا حصہ ہے. انہوں نے یہ پلاننگ کی, اس پلاننگ کے بعد یہ اس طریقے کے لوگوں کو ہائر کرتے ہیں. قاضی عثمان نے اساتذہ کا جو ایک معزز پیشہ ہوتا ہے, جو پیغمبروں کا پیشہ ہے, اساتذہ کا جو پیشہ ہوتا ہے وہ پیغمبروں کا پیشہ ہوتا ہے, اس پیشے کو جو ہے شرما دیا ہے. آپ دیکھیں کس طریقے سے اس نے جو ہے نا یونیورسٹی میں بیٹھ کر یہ شیلٹر لیتا تھا, دہشت گردوں کو بلاتا تھا, اپنے گھر پر علاج کرواتا تھا, معصوم بچیوں کو, آپ کو پتہ ہے گلزادی کو, بیبو کو یہ اپنے گھر پر بلاتا تھا. اس کے بعد کتنی BYC کی ایسی بچیاں ہیں جن کو یہ اپنے گھر پر بلاتا تھا, اور BLA کے جو وہاں پر سرکردہ دہشت گرد آتے تھے, جو ان کے ٹیررسٹ آتے تھے BLA کے, جو فتنۃ الہندوستان آتے تھے, ان کو یہ پیش کرتا تھا. مجھے یہ بات کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے, ہماری مائیں, ہماری بہنیں, ہماری بیٹیاں ہیں, یہ اس طرح بچیوں کو پیش کر ان کو دہشت گردی کی طرف لے جاتا تھا. محال بلوچ کیوں بنی خودکش بمبار, اس کے پیچھے بھی آپ دیکھیں اس کو کس طریقے سے ہراس کیا گیا, اسے کس طریقے سے فزیکل یوز کیا گیا, اس طریقے سے یہ بچیوں کو مس فزیکل یوز کرواتا تھا. اب ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے سرکاری اداروں میں جو ہمارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, جو ان کے سہولت کار ہیں, سب کی اسکروٹنی کریں, سب کو نکالیں. یہ ایک بہت الارمنگ پوزیشن ہے. اور اس طرح جس طرح یہ قاضی عثمان ہے, اس کا ایک بھائی ہے قاضی جبران, یہ دونوں سہولت کار تھے, یہ دونوں انہیں اسلحہ دیتے تھے, یہ دونوں انہیں جو ہے نا ان کے لیے دہشت گردوں کے نیٹ ورکنگ کا جو ایک نیٹ ورک ہے اسے مضبوط کرتے تھے. ابھی یہ آپ دیکھیں افنان ٹاؤن پہ جہاں پر یہ چھاپا مارا گیا, سیکورٹی فورسز کو اطلاع ملی کہ کوئی خودکش ہے جو 11 تاریخ کو پھٹنے والا ہے, جو 11 تاریخ کو کہیں نہ کہیں پر جا کر اپنے آپ کو کہیں پر ایکسپلائٹ کر دے گا. تو سیکورٹی فورسز نے اس دہشت گرد کو پکڑا, جب اس سے بیسک انفارمیشن لی تو اس نے ان کا نام بتایا. افنان ٹاؤن میں جب اس کے گھر پر سیکورٹی فورسز رات کو گئی ہیں تو آپ یقین کریں گے وہ جو کمرے کا منظر تھا, وہ منظر کے بارے میں سوچ کر ہی میرا دل کانپ جاتا ہے. دیواروں کے اوپر پوسٹر لگائے ہوئے تھے, دیواروں کے اوپر چارٹس لگائے ہوئے تھے, کمپیوٹر کے اوپر پورے نقشے بنائے ہوئے تھے, پوری اسٹریٹجی بنائی ہوئی تھی کہ ادھر سے نکلے گا, ادھر جائے گا, اتنے معصوم بچوں کے اسکول میں جا کر دھماکہ کرے گا, خودکش حملہ آور انہیں شہید کرے گا. اس کے بعد بازار جائے گا, بازار میں جا کر حملہ کرے گا, وہاں پر بچوں کو شہید کرے گا. اس کے بعد مالز جائے گا, وہاں پر جا کر جشن آزادی کے رنگوں کو انہوں نے تو ماتم میں بدلنا تھا. یہ تو اللہ پاک نے ہمیں بڑا کرم کیا ہے, جتنے خودکش انہوں نے تیار کیے تھے ساری پلاننگ ان کی ناکام ہوئی ہے. لیکن دیکھیں یہ بدبخت جسے ریاست پڑھاتی ہے, جسے ریاست جو ہے نا نوکری دیتی ہے, روزگار دیتی ہے, جس کی اہلیہ کو روزگار دیتی ہے, وہ جا کے فتنۃ الہندوستان کا جو ہے نا اعلی کار بن جاتا ہے. وہ جا کر فتنۃ الہندوستان کے لیے اس طرح کے کام کرتا ہے جس سے ہمارے معصوم لوگوں کا قتل عام ہوتا ہے. سیکورٹی فورسز نے ایک بہت بڑی کارروائی کی ہے. الحمدللہ بلوچستان ایک بہت بڑی دہشت گردی کی کارروائی سے محفوظ رہا ہے. الحمدللہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا تخریب کاری کا منصوبہ ناکام ہوا ہے. قاضی عثمان نے پورا پلان کیا ہوا تھا. یہ کوئی ایک خودکش دو خودکش نہیں, یہ تو سیکورٹی ادارے جب آگے انویسٹیگیشن کریں گے, انٹروگیشن کریں گے, پتہ چلے گا کہ یہ قاضی عثمان کے زیر سایہ کتنے دہشت گرد, اس کی نرسری میں کتنے دہشت گرد پل رہے تھے. دیکھیں جس دن اس کو اٹھایا گیا, یہ تو آج اس نے اعترافی بیان کیا ہے اور کل سے سب کو پتہ چل گیا یہ دہشت گردوں کا سہولت کار تھا, لیکن جس دن سے اس کو اٹھایا گیا, باہوڈ کی آپ چیخیں دیکھیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھی, کیا بلوچ کی آپ چیخیں دیکھیں آسمانوں تک پہنچ رہی تھی, براس جو ان کا ایک جو انہوں نے اپنی ایک تنظیم بنائی ہوئی ہے, BLA کی آپ چیخیں دیکھیں, BLF کی آپ چیخیں دیکھیں, سب کی چیخیں آسمانوں تک پہنچی ہوئی تھی. یہ بڑے پریشان تھے, یہ ان کا ایک اہم مہرہ تھا, یہ ان کا ایک اہم رہنما تھا. قاضی عثمان ان کے لیے سہولت کاری کرتا تھا. وہ کیونکہ یونیورسٹی کا اسسٹنٹ پروفیسر تھا, اس کے اوپر کسی کو شک بھی نہیں جاتا تھا, اس کے اوپر کسی کی توجہ بھی نہیں جاتی تھی. لوگ سمجھتے تھے کہ عام بندہ ہے, استاد ہے, استاد کی نظر سے اس کی عزت بھی کرتے تھے. لیکن یہ جو ہے نا اندر ہی اندر دیکھیں اس طرح کے کام کر رہا تھا, یہ لاوا اس کے اندر پک رہا تھا, یہ دہشت گردوں کی سہولت کاری کرتا تھا. اپنی گاڑیوں میں پتہ نہیں اس نے کتنے دہشت گردوں کو ان کی منزلوں تک پہنچا ہوگا, کتنے دہشت گردوں کو ٹارگٹ کلرز کو اس نے اپنے گھر پہ پناہ دی ہوگی, کتنے دہشت گرد, 2-4 دہشت گردوں کا تو اس نے خود اعتراف کیا ہے کہ وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں زخمی ہوئے اور اس نے اپنے گھر پہ بلا کر ان کا علاج کروایا ہے. ان ڈاکٹروں سے بھی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. آج میں یہ آپ کے فورم سے بتا رہا ہوں کہ جن ڈاکٹروں نے علاج کیا ہے اسے پوچھے کن ڈاکٹروں نے دہشت گردوں کا علاج کیا ہے, ان ڈاکٹروں کو بھی کٹہرے میں لانا چاہیے. جن لوگوں نے ان کو فیسیلیٹیٹ کیا سب کو کٹہرے میں لانا چاہیے. اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان کا جو ہے نا فل اینڈ فائنل محاسبہ کرنا ہوگا, نہیں تو اس جیسے ناسور معاشرے میں اور پھیلیں گے. اگر کوئی سرکاری ادارے میں رہ کر ان کا سہولت کار ہے, ان کا ہمدرد ہے, اس کا بھی محاسبہ ہونا چاہیے. اور عثمان قاضی جیسے جتنے بھی کردار ہوں, عثمان قاضی جیسے یا قاضی جبران جیسے جتنے بھی کردار ہوں, ان سب کو جو ہے نا ان کے انجام تک پہنچانا چاہیے. اچھا, آپ نے ذکر کیا ہے کہ ان کے جو نام نہاد ترجمان ہیں ان کی جو چیخیں ہیں وہ آسمان پہ ہیں. وہ بیانیہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک پروپیگنڈے کے تحت جو ہے قاضی کو پھنسایا جا رہا ہے یا ان کو وہ کیا جا رہا ہے. حالانکہ ان کی تو شخصیت سے یہ نظر آ رہا ہے کہ اس پہ
کوئی پریشر نہیں, کوئی تشدد بھی نہیں کیا گیا کہ ہم یہ کہیں کہ تشدد کر کے اس سے یہ ویڈیو بیان جاری کروایا گیا ہو. اس کو تو مطلب یہ ہے کہ خود اس نے پہلے ہی دن میں سب کچھ اعتراف کر لیا. جب اعتراف کر لیا تو کیا اب ان نام نہاد ترجمان جو ہیں وہ ان کا کچھ بچ گیا ہے, یا مزید جو ہے کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ گنجائش ہے کہ پروپیگنڈا واقعی کر رہی ہے ریاست یا اداروں کی جانب سے, اور کیا یہ معافی کے قابل ہے؟ کوئی ریاست پروپیگنڈا نہیں کر رہی. ریاست نے ایک حقیقت لا کر پوری دنیا کے سامنے رکھ دی ہے, بلوچستان کی عوام کے سامنے رکھ دی ہے, بلوچستان کے بچے کے سامنے بچے کے سامنے رکھ دی ہے. ٹویٹر کے اوپر کچھ لوگ ہیں, بیوقوف لوگ ہیں, جو آج تک بلوچستان آئے نہیں ہیں. ایمان مزاری جیسے لوگ, وہ اٹھ کر ٹویٹ کرتے ہیں. جیند بلوچ جیسے لوگ, وہ تو ہے ہی ان کی تنظیم کا بندہ, اس کا جب ان کی شہرک پہ ہاتھ رکھا گیا ہے ان کی تو چیخیں ہوں گی. لیکن یہ جو اپنے آپ کو نام نہاد جو ہے نا انسانی حقوق کی تنظیموں کے علمبردار کہتے ہیں, ایمان مزاری جیسے لوگ جو اس کے حق میں جو ہے نا ٹویٹس کر رہے ہیں. کس چیز کا ٹویٹس؟ وہ دہشت گرد تھا, اس نے دہشت گردوں کی سہولت کاری کی ہے. ریاست کو کوئی ضرورت نہیں ہے پروپیگنڈا کرے. قاضی عثمان ہے کیا, اس کی حیثیت کیا تھی؟ وہ صرف دہشت گردوں کا سہولت کار تھا. ریاست کو کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے خلاف پروپیگنڈا کرے. حقیقت رکھی ہے, بلوچستان کو تباہی سے بچایا ہے, بلوچستان کو تخریب کاری سے بچایا ہے, بلوچستان کے معصوم لوگوں کی جان بچائی ہے. اب اس کو دنیا کے سامنے ہم لائیں گے, ایکسپوز کریں گے کہ کس چیز کا جو آپ احساس محرومی کا رونا روتے ہو, کون سا احساس محرومی تھا, اس کو کیا احساس محرومی تھا. 18 گریڈ کی جاب تھی, لاکھوں روپے تنخواہ لے رہا تھا, حکومت کے خرچ کے اوپر اسکالرشپ کر آیا تھا, پڑھ کر آیا تھا, حکومت سے پیسے لے رہے, بیوی بھی اس کی لیکچرار تھی, پھر اس کو کیا احساس محرومی تھا. تو یہ جو 100-2-4 جو بیٹھے ہوئے نام نہاد ترجمان بنے ہوئے, ان کو اب ہم جواب دیں گے. بس بہت ہو گیا. اتنی اگر آپ کے اندر ہمت ہے, بیوی ادھر اسلام آباد میں بیٹھ کر باتیں نہیں کری, ذرا کوئٹہ میں آپ کو پتہ چلے گا کہ کوئٹہ میں کیا گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں. ادھر اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی ہیں, لیکچر دے رہی ہیں, ادھر ہمارے معصوم لوگوں کا خون بہہ رہا ہے, ہمارے معصوم بلوچستان کے لوگ مر رہے ہیں, ہمارے سیکورٹی کے لوگ مر رہے ہیں. آپ ادھر بیٹھی ہوئی ہیں, آپ کو اپنے انسانی حقوق یاد ہے, جا کر INGO سے آپ نے پیسہ لینا ہے, آپ ایسے ہی جا کر پیسہ لے لیں. ہمارے نام پر سیاست مت کریں, ہمارے نام پر اپنے جو INGOs کا جو چورن مت بیچیں. اور دوسری بات, ریاست کو کوئی پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اس کے پیچھے ریاست نے پوری انویسٹیگیشن کی ہے, اس سے اعترافی بیان لیا ہے, اب یہ مجسٹریٹ کے سامنے پیش ہوگا. ہم ہر چیز انشاءاللہ قانون کے مطابق کریں گے. بلوچستان اسمبلی نے ایک قانون پیش کیا تھا جس میں 3 مہینے کا بلوچستان کی حکومت کو اختیار ہے, سیکورٹی اداروں کو اختیار ہے کہ وہ کسی دہشت گرد سے جو ہے انٹروگیشن کر سکے, انویسٹیگیشن کر سکے. تو ہماری حکومت وہ انٹروگیشن کرے گی, انویسٹیگیشن کرے گی. اس کے بعد مزید اتنی چیزیں آئیں گی آپ کے سامنے جس کا آپ تصور نہیں کر سکتے ہیں. ہمارے ہاتھ بہت اہم مورا لگا ہے, مجید بریگیڈ کا بہت اہم مورا لگا ہے. یہ دہشت گردوں کو ٹرینڈ کرتا تھا, یہ دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کرتا تھا, ان کی سہولت کاری کرتا تھا. اس کو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ان سے ہم اور باتیں بھی نکالیں گے اور انشاءاللہ ان تمام دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچائیں گے. اچھا, جیسا کہ آپ نے ذکر کیا کہ ڈاکٹروں سے بھی جو ہے تحقیقات کی جانی چاہیے, آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے ادارے کیا آپ خاموش بیٹھیں گے؟ پہلے بھی وہ جو ہے کافی ایکٹیو رہے ہیں. 14 اگست کو اللہ نے کرم کیا, ایک بڑی تباہی سے بچایا ہے, اور ان کا کردار جو ہے قابل تحسین ہے ہمارے اداروں کا. اس کارروائی کے بعد ان کے حوصلے بلند ہوئے ہوں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں, مزید کارروائیاں کی جائیں گی یا متوقع کی جانی چاہیے؟ اور بالکل مجھے اپنی سیکورٹی فورسز سے پورا یقین ہے کہ ان دہشت گردوں کے خلاف مزید کارروائیاں کی جائیں گی. دیکھیں, جس شخص کا یہ ذکر کر رہا ہے کہ ایک شخص دہشت گرد آتا ہے, وہ ایک بہت ہائی ویلیو ٹارگٹ تھا. وہ زخمی ہوتا ہے, وہ آتا ہے, اس کے گھر پہ اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی ہے. کس نے ٹریٹمنٹ کی؟ کسی نے تو کی نا, کسی ڈاکٹر نے کی, کسی نے میڈیکل اسپیشلسٹ نے کی. تو اس سے پوچھا جانا چاہیے کہ آپ ٹھیک ہے, آپ کا پیشہ ہے, آپ نے جا کر لوگوں کو علاج کرنا ہے, لیکن دہشت گرد کا علاج کر کے آپ نے جا کے سیکورٹی فورسز کو کیوں نہیں بتایا؟ ہماری سیکورٹی فورسز کو چاہیے کہ سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے ان کے فیسیلیٹیٹرز کے اوپر ہاتھ ڈالے, سرکاری اداروں میں بیٹھے ہوئے ان کے جو ہمدرد ہیں ان کے اوپر ہاتھ ڈالے. عثمان قاضی جیسے اور بھی کردار ہیں جو ان کالعدم تنظیموں کو, دہشت گرد تنظیموں کو, فتنۃ الہندوستان کو سپورٹ کرتے ہیں, ان سب کا محاسبہ کیا جائے, ان سب پر ہاتھ ڈالا جائے. ایسے لوگوں کو میں تو کہتا ہوں سرکاری نوکریوں سے نکالا جائے اور ایسے لوگوں کو نشان عبرت بنایا جائے. جب تک آپ ایسے لوگوں کو نشان عبرت نہیں بنائیں گے, ان سیکورٹی فورسز کی جو سمپتیز ہیں, ہمدردیاں ہیں, وہ ان جو دہشت گردوں کی ہمدردیاں ہیں وہ ختم نہیں ہوں گی. تو ان دہشت گردوں کی ہمدردیاں ختم کرنے کے لیے سرکاری اداروں پہ اچھی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو نشان عبرت بنانا ہوگا. دوسری جو اہم بات میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کو پتہ ہے کہ 11 اگست اور 14 اگست کو انہوں نے پلان کیا تھا. ابھی جو مجھے سمجھ آ رہا ہے, جو میں اس کو تھوڑا بہت میں نے اس پہ ریسرچ کی ہے, بہت بڑی تباہی کا انہوں نے پلان کیا تھا. بلوچستان حکومت بیوقوف نہیں ہے کہ اس نے انٹرنیٹ جو ہے اسی طرح بند کر دیا تھا, انٹرنیٹ کی فراہمی جو اس نے ختم کر دی تھی. انہیں بہت سنگین قسم کا جو ہے نا نتائج کا اندازہ تھا کہ کس طریقے سے یہ دہشت گرد معصوم لوگوں کو قتل کر سکتے ہیں, شہید کر سکتے ہیں, معصوم لوگوں کو دہشت گردی کا نشانہ بنا سکتے ہیں. اس لیے انٹرنیٹ سروس بند کی گئی تھی. دیکھیں اب ایک پکڑا
گیا ہے, اس سے مزید لوگ پکڑے جائیں گے, مزید انکشافات ہوں گے. لیکن یہ جو سٹوری ہے یہ ایک بہت, جسے میں آپ کو بات بتاؤں, میرے لیے جو ہے نا بڑی شاکنگ سٹوری ہے. اس سٹوری میں آپ دیکھیں ایک لیکچرار جو سیٹلڈ ہے, جسے حکومت ریاست ہر چیز دے رہی ہے, فراہم کر رہی ہے, وہ فتنۃ ہندوستان کا اداکار بنتا ہے. اس کے بعد وہ کس طریقے سے اپنی کارروائیاں کرتا ہے, لوگوں کو کس طریقے سے فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں ان کے فیسیلیٹیٹرز کو, ان کے سمپیتھائزرز کو اور ان کے ہمدردوں کو ختم کرنا ہوگا. اچھا, آپ نے ذکر کیا کہ ہمدردوں کو ختم کرنا ہوگا, مزید کارروائیاں بھی متوقع ہیں. جنگ ہم سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ حالات ہیں یہ جنگ ہی ہے, اور یہ جنگ صرف فتنۃ الہندوستان یا کالعدم تنظیموں سے نہیں, باقاعدہ براہ راست بھارت سے چل رہی ہے, کیونکہ فنڈنگ بھارت کرتا ہے, ان کو اہداف بھارت بتاتا ہے, ان کے سارے جو اسائنمنٹ ہوتی ہے وہ بھارت یا راہ دیتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں, یہ صرف ان دہشت گردوں سے ہماری جنگ ہے یا بھارت سے ہے, یا پھر یہ بھی بتائیں کہ کیا بھارت کو ہم ایک اور شکست دینے کے قریب پہنچ چکے ہیں؟ دیکھیں یہ جو ہیں یہ تو اس کی پراکسیز ہیں, یہ تو اس کے مورے ہیں, یہ تو اس کے, میں ہمیشہ کہتا ہوں فنڈڈ ایجنٹ ہے. یہ تو پیسے لے کر جو ہے نا پیڈ ایجنٹ ہے, پیسے لے کر اس کے کہنے پر کرتے ہیں. ان کو جو سارے اہداف دیتا ہے وہ بھارت دیتا ہے, ان کی ساری پلاننگ بھارت کرتا ہے, ان کی اسٹریٹجی بھارت بناتا ہے, ان کو یہ تک کہ بھارت بتاتا ہے کہ آپ نے کس موقع پر کس مقام پر جا کر اس طرح کی کارروائی کرنی ہے. یہ ہماری جنگ بھارت کے ساتھ ہے, ڈائریکٹ بھارت کے ساتھ ہے. ہماری سیکیورٹی فورسز اس وقت بھارت کے ساتھ, اجیت دول کے ساتھ, امیت شاہ کے ساتھ, اور بھارت کے جو ہم خیال ملک ہیں, میں دوبارہ ریپیٹ کروں گا, بھارت کے جو ہم خیال ملک ہیں ان کے ساتھ لڑ رہی ہیں. بلوچستان میں تو آپ کو پتہ ہے یہ جو جنگ چل رہی ہے یہ کوئی معمولی جنگ نہیں ہے, یہ کوئی گوریلا جنگ نہیں ہے. اس کے اوپر بھارت ڈائریکٹ انوالو ہے, وہ فنڈنگ کرتا ہے, پیسے دیتا ہے, وہ اس طرح کے لوگ بناتا ہے اور انہیں کہتے ہیں جائیں بلوچستان میں بدامنی پھیلائیں, بلوچستان میں دہشت گردی پھیلائیں, بلوچستان کے معصوم لوگوں کا قتل عام کریں. تو ہماری سیکورٹی فورسز اس وقت ڈائریکٹ بھارت کے ساتھ لڑ رہی ہیں. بھارت کیونکہ ڈائریکٹ ہماری سیکورٹی فورسز سے نہیں لڑ سکتا. 10-11 مئی کی رات کو اس نے جو ہے نا ایک بیوقوفانہ جو ہے عمل کیا تھا, ہم نے اس کو جواب دیا, اس کے رافیل 5 طیارے ہم نے گرائے, اس کے بعد اسے سبق آ گیا. تو اب وہ ڈائریکٹ نہیں, اپنی پراکسیز کے ذریعے لڑ رہا ہے, ان کو پیسے دیتا ہے, ان کو فنڈنگ دیتا ہے. جعفر ایکسپریس کا واقعہ آپ کو یاد ہے, جعفر ایکسپریس کا جو واقعہ ہوا اس سے کے بعد جو ہے نا انہوں نے دہشت گردوں نے ایک ویڈیو جاری کی تھی, اس کے اندر جو ٹریننگ دی جا رہی ہے, آپ کا کیا خیال ہے وہ ٹریننگ جو ہے یہاں پر یہ پہاڑوں پر بیٹھے ہوئے جو سو کارڈ جو ہے سور مچار کر رہے ہیں, یہ سور مچار نہیں کر رہے, یہ جو ہے نا بھارت کے لوگ انہیں ٹریننگ دے رہے ہیں. میں انہیں سر مچار نہیں کہتا, میں انہیں سور مچار کہتا ہوں. ٹھیک ہو گیا, اب ان کے خلاف ہمیں بولنا ہوگا, اب ان کی اصلیت ہمیں دنیا کے سامنے لانی ہوگی. یہ ہماری سیکورٹی فورسز سے لڑ نہیں سکتے, یہ ہماری سیکورٹی فورسز کا مقابلہ نہیں کر سکتے. بھارت انڈائریکٹلی بلوچستان میں انوالو ہے. ایسے جیسے لوگوں کا, جیسے آج ہم نے قاضی عثمان کو پکڑا ہے, ایسے لوگوں کو ہمیں مزید جو ہے نا پکڑنا ہوگا, ایکسپوز کرنا ہوگا, ان کی سمپیتیز ختم کرنی ہوگی. یہ جنگ ہم جیتیں گے, یہ جنگ ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ یہ جنگ ہے. بھارت اپنی جنگ, پاکستان اور ہندوستان کی جو جنگ ہے وہ بلوچستان میں لڑ رہا ہے. بلوچستان میں ہماری سیکورٹی فورسز بھارت کا مقابلہ کر رہی ہیں, لیکن اب اس جنگ کو انشاءاللہ ہم اختتام تک پہنچائیں گے اور اس جنگ کو انشاءاللہ ہم ختم کریں گے. انشاءاللہ بالکل ایسا ہی ہے بابر بھائی, ہمیشہ جو ہے پاکستان سرخرو ہوا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ہوگا. ناظرین, بابر یوسف زئی صاحب کا کہنا ہے کہ صرف پروفیسر یا اس استاد کے خلاف کارروائی ہونا کافی نہیں, اس کے مزید جو کردار ہیں, اس کے نزدیک جو ڈاکٹرز ہیں, اس نے خود انکشاف کیا کہ انہوں نے دہشت گردوں کا جو ہے علاج کرایا ہے, اس ڈاکٹر کو بھی جو ہے تحویل میں لیا جائے, اس سے جو ہے مزید انکشافات ہو سکتے ہیں, اس کے خلاف جو ہے قانونی کارروائی ہو سکتی ہے. اور اسی طرح انہوں نے اپنے اداروں کو جو ہے خراج تحسین پیش کیا اور خدا کا شکر ادا کیا ہے کہ 14 اگست کو جو تباہی متوقع تھی اس سے خدا نے جو ہے کرم کیا ہے اور بچا لیا ہے, اور ہمارے اداروں نے جو کردار ادا کیا وہ قابل تحسین ہے. اسی طرح جو ہے مزید ان کا انکشاف جو ہے یہ ہوا ہے, انہوں نے یہ کیا ہے کہ جو ان کا افنان ٹاؤن میں گھر تھا وہ نہ صرف دہشت گردوں کے لیے کی رہائش گاہ کے طور پہ استعمال کیا جاتا تھا, بلکہ وہاں پہ عیاشی کے طور پہ بھی استعمال کیا جاتا تھا, جس میں یہی معلم جو کہ غدار ریاست اس کو کہہ سکتے ہیں, یا اس نے پیغمبری کے شعبے سے جو ہے غداری کی ہے, اس نے جو ہے کردار ادا کیا اور گھنونے فعل میں جو ہے ہمیشہ سر فہرست رہا, اور چند ٹکوں کی خاطر, چند ڈالروں کی خاطر جو ہے اپنے ملک سے, اپنی ریاست سے جو ہے غداری کی. ناظرین, اگلے پروگرام کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے, تب تک دیجیے اجازت, اللہ حافظ.